This is ٹیپو سلطان, the business coach and trainer. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ایک بزنس اڑان کے نام سے ایک سیریز شروع کی ہے کہ کوئی بزنس چھوٹا نہیں ہوتا. آج اس کی ہماری دوسری ایپیسوڈ ہے جس میں ہم آپ کو ایک بہت ہی زبردست بزنس کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو کہ ہے اسکول کا بزنس. آپ کو پتہ ہے اس بزنس کو بہت لوکریٹو یعنی کہ منافع بخش سمجھا جاتا ہے. تو آج ہمارے ساتھ ہیں ڈیفنس ایجوکیٹر اسکول سسٹم کی پرنسپل اور آنر میم حریم. تو آج ہم ان سے کچھ اس بزنس کے بارے میں کہ کیسے سٹارٹ کیا جا سکتا ہے اور کیا کیا اس کے چیلنجز ہیں اس کے بارے میں کچھ کویشچن ریز کریں گے تاکہ ہم جو ہے آپ کے لیے کچھ ایک نئے بزنس کیسے سیٹ اپ کیا جا سکتا ہے اسکول کا بزنس. تو لیٹس اسٹارٹ ناؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں حریم خان اور جیسا کہ سر ٹیپو نے آپ کو بتایا ہے کہ میں پرنسپل ہوں ڈیفنس ایجوکیٹر اسکول سسٹم کی, اور ابھی میں نے 2 سال پہلے تقریباً سٹارٹ کیا تھا اپنا یہ سیٹ اپ, ایک چھوٹا سا سیٹ اپ سٹارٹ کیا تھا. اور ریزن اس کی یہ تھی کہ میں کافی عرصے سے ٹیچنگ پروفیشن سے میں منسلک ہوں اور کافی ٹائم سے بینگ اے ٹیچر, بینگ پرنسپل جاب کرتی رہی ہوں, اور الحمدللہ کافی ایکسپیرینس حاصل کرنے کے بعد میں نے یہ سوچا کہ اب اپنا ایک سیٹ اپ سٹارٹ کیا جائے. اور جہاں ڈفرینٹ سیٹ اپ سے میں نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں, وہاں میں نے یہ بھی سیکھا کہ آپ نے اپنے بزنس کو سٹارٹ کر دینا ہے اور اپرچونیٹیز دینی ہیں دوسرے لوگوں کو بھی کہ وہ اس سیٹ اپ میں آئیں اور اپنے آپ کو منوائیں, کیونکہ ہر ایک کو اللہ پاک نے ڈفرینٹ صلاحیتیں دی ہیں, اور ان صلاحیتوں کو یوٹیلائز کرتے ہوئے میں بھی اس بزنس سائٹ پہ آئی ہوں. اور الحمدللہ یہ نہیں کہوں گی کہ 2 سالوں میں میں نے کس حد تک سکسیس حاصل کی یا نہیں, لیکن ابھی چونکہ انیشل سٹیج پر ہوں اور الحمدللہ پہلے کی نسبت یعنی پہلا سال کی نسبت جو دوسرا سال تھا وہ بہتر رہا, اور بھی بہتر ہو سکتا تھا اگر کرونا پینڈیمک کو ہم اس سچویشن میں نہ ہم آتے, کیونکہ یہ پوری دنیا کے ساتھ ہی یہ ایک پرابلم ہے. تو اس سلسلے میں بھی ہم نے الحمدللہ اسکول جس طرح سے گورنمنٹ کی انسٹرکشنز کے ساتھ اسکول ہم نے اوپن بھی کیا اور آن لائن کلاسز بھی کروائیں اور باقی بھی ساتھ ساتھ کام کرتے رہے. تو الحمدللہ یہ ہے کہ ابھی بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں اسکول اوپن کر کے اور کر رہے ہیں کام. جی ماشاءاللہ, میم حریم نے بڑا بریفلی ہمیں ایکسپلین کیا کہ وہ اس فیلڈ میں کیسے آئیں. تو نیکسٹ کویشچن جو ارائز ہوتا ہے کہ کیونکہ کسی بھی بزنس کو سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ ایک انیشیل انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, وہ فائنانسز کتنے چاہیے ہوتے ہیں ایک اسکول چھوٹا بزنس سیٹ اپ جو سٹارٹ کرنے کے لیے, وہ میم حریم جی کائنڈلی بتائیے گا ہمیں کہ چھوٹا سیٹ اپ اسکول کا شروع کرنے کے لیے ہمیں انیشیل انویسٹمنٹ کتنی چاہیے ہوگی. جی سر. اچھا, ایک تو یہ کہ جیسے ابھی آپ کو میں نے وزٹ بھی کروایا کہ تو میرا سیٹ اپ جو ہے وہ اتنا زیادہ بڑا نہیں ہے, بالکل چھوٹا سا سیٹ اپ ہے. 2 سال کا جیسے ایک انیشل بچہ جو ہوتا ہے جس ایج کا ہوتا ہے اتنا ہی میرا سیٹ اپ ہے. اور اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کتنی انویسٹمنٹ تھی یہ ڈپینڈ کرتی ہے آپ کی لوکیشن پہ. آپ کو بلڈنگ سب سے پہلے چاہیے ہوتی ہے. اگر آپ کا بہت پوش ایریا ہے تو اس کے حساب سے ہی آپ کو, ظاہر ہے یہ رینٹڈ بلڈنگ ہے, اس کی بلڈنگ کے حساب سے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس اتنی انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے کہ آپ نے فرنیچر رکھنا ہے. فرنیچر صرف فرنیچر کی حد تک بات نہیں ہوتی, آپ کے بورڈز ہوتے ہیں, آپ کے ڈیکوریشن مٹیریلز ہوتے ہیں, آپ کے آفس کا بہت زیادہ ایک اچھا سیٹ اپ ہونا چاہیے, یعنی آپ کی ٹیبل چیئر اور آپ کا کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ ہے. آپ کو مختلف جتنی بھی آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے جتنا آپ کر سکتے ہیں, وہی بات ہے کہ جتنا گڑ ڈالتے ہیں اتنا ہی میٹھا ہو جاتا ہے. تو اگر آپ کے پاس اتنی اچھی انویسٹمنٹ ہے کہ انیشل میں, لیکن چونکہ میرے پاس فرینکلی اسپیکنگ میرے پاس اتنا نہیں تھا, اور فرنیچر میں بھی یہ تھا کہ میرے گھر والوں نے بڑی ہیلپ کی. جیسے کسی بھائی نے فرنیچر کا, اور ہسبینڈ کی طرف سے بہت زیادہ سپورٹ رہی ہے مجھے کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ سٹارٹ کریں, اور جتنی میری جمع پونجی تھی وہ بھی میں نے لگائی. تو اگر میں کہوں کہ لم سم اماؤنٹ مجھے آلموسٹ میں نے 13 لاکھ سے سٹارٹ کیا یہ بزنس. اور چونکہ یہ ایک پوش ایریا بہت زیادہ تو نہیں ہے لیکن بہت ڈاؤن ایریا بھی نہیں ہے, تو مجھے جو بلڈنگ لینی پڑی رینٹ پہ تو وہ بھی 60,000 پلس میں لی ہے میں نے, چونکہ یہ بلڈنگ ایک اچھی اور اسکول کے ہی سیٹ اپ کی بلڈنگ ہے یہ. اور اس کے علاوہ آپ کے پاس اتنی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے کہ آپ نے صرف اسکول سٹارٹ کر کے بیٹھ نہیں جانا, بلکہ 1 ایئر تک کا آپ کے پاس ایک اچھی خاصی اماؤنٹ ہونی چاہیے, کیونکہ ایک دم سے آپ کا کوئی بھی سیٹ اپ سٹارٹ نہیں ہوتا. اس کو سٹارٹ کرنے کے لیے کچھ تھوڑا سا
ٹائم آپ کو چاہیے ہوتا ہے, اور اس میں ایک دم سے اسٹوڈنٹس بھی نہیں آتے کہ آپ یہ کہیں گے کہ ایک دم سے بھر جائے گا اسٹوڈنٹ سے, تو ایسا بھی ممکن نہیں ہے. آپ کو گریجولی تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کے پاس اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں, ایک کلاس میں, دوسری میں, تیسری میں, تو پھر آپ کو ظاہری سی بات ہے کہ اپنے ایکسپینڈیچرس اس کے حساب سے آپ نے 1 ایئر تک کے رکھنے ہیں. تو جتنی انویسٹمنٹ ہے, لیکن ایک چھوٹے بزنس کے لیے جیسے اسکول کے بزنس کے لیے تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ اپنا ایریا پہلے فائنڈ کیجئے, اور اس میں جتنی بھی ٹیچرز ہیں ان کو آپ نے کتنی سیلری دینی ہے. اگر ایک ٹیچر ہے تو ایوریج جو ٹیچر میں آج کل اپنی سیلری دے رہی ہوں وہ تقریباً ہے کتنی کہ اتنی سیلری ہے کہ گزارا ہو جاتا ہے, تو یہ سیلری کا پیکیج ہوگا. جی تھینک یو میم, آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا کہ ہمیں انیشیل انویسٹمنٹ فرنیچر کے لیے, بلڈنگ کے لیے اور باقی سیٹ اپ اسٹارٹ کرنے کے لیے, ایک چھوٹا اسکول بزنس اسٹارٹ کرنے کے لیے کتنی چاہیے. تو نیکسٹ کویشچن رائز ہوتا ہے کہ آپ کا کوریکولم جو ہے وہ کیسے آپ سیٹ اپ کرتی ہیں, یعنی کہ ایک چھوٹے لیول کے لیے اس کی کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے. جی اچھا, جہاں تک رہی سلیبس کی بات اور کریکولم کی بات, ہم نے ویسے اپنا جو پنجاب ٹیکس بھی کچھ کلاسز میں, یعنی 1 till 5 کی میں ابھی بات کر رہی ہوں, پرائمری لیول تک جس طرح سے ہمارا اسکول ہے, تو اس میں ہم نے پنجاب ٹیکس کو بھی انٹروڈیوس کروایا ہے اور بہت ہی اچھا ان کا سلیبس ڈیزائن ہوا ہے. اس کے علاوہ کچھ ہمارے پاس سلیبس جو ہے وہ گابا والوں کا بھی ہے اور جو ہے باقی ڈفرینٹ سیٹ اپ کا بھی ہے. لیکن ابھی چونکہ ایک اچھی بات جو ابھی سب اسکول والوں کے لیے ایک بڑی خوشائن بات وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے ایک نصاب ایک قوم ایک نصاب کے حساب سے جو سنگل نیشنل کریکولم ہے وہ انٹروڈیوس کروانے کے لیے جا رہے ہیں. تو اس کے حساب سے سب جگہ ایک ہی سلیبس چلے گا اور ہم بھی اسی سلیبس کا ویٹ کر رہے ہیں. جی تھینک یو ویری مچ میم, آپ نے اتنا اچھا ایکسپلین کیا اباؤٹ دی کوریکولم. تو نیکسٹ کویشچن, کیونکہ ہر جو بزنس مین ہے جو اسٹارٹ اپ لینا چاہتا ہے اس کا کویشچن ہوتا ہے کہ میں ارننگ کتنی کروں گا. تو اس میں ارننگ کے کیا آپ کے پاس سورسز ہیں, کون سے ہیڈ ہیں جہاں سے ہم اسکول بزنس کے اندر ارننگ کر سکتے ہیں. جی سر, اچھا ارننگ کی جہاں تک بات رہی ہے تو ہم جس طرح سے ابھی اپنے سیٹ اپ میں بھی ارننگ کر رہے ہیں, ایک تو مارننگ میں اسکول کے سیٹ اپ سے جو ارننگ ہوتی ہے, اس کے علاوہ ہم نے اکیڈمی, چونکہ ہمارے پاس بہت سارے لوگ آ رہے تھے کہ ہم اس بلڈنگ کو یوز کرنا چاہتے ہیں ایز اے اکیڈمی, تو ہم نے یہ کیا کہ ہم نے اپنے ہی جو مارننگ کے ٹیچرس تھے انہی کو ہم نے آفر کی کہ اگر آپ اسی بلڈنگ کو یوٹیلائز کرتے ہوئے, اپنے ہی اسٹوڈنٹس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اگر آپ ایوننگ میں اکیڈمی اسٹارٹ کرتے ہیں تو یہ 2 سورس آف انکم ہے جس سے بہت زیادہ فرق پڑ جاتا ہے. ایک تو یہ کہ سلیبس میں بھی آپ کو تھوڑا سا بچوں کی اسٹڈیز میں آپ کو کافی زیادہ ہیلپ آؤٹ ہو جاتی ہے کہ وہی مارننگ کے موسٹلی بچے ایوننگ میں بھی آ جاتے ہیں جن کے گھر سے ان کو پڑھانے کے لیے کوئی اتنی زیادہ سپورٹ نہیں حاصل ہوتی, تو شام میں بھی وہی اسٹوڈنٹس آ جاتے ہیں, اور ہمارے جو ٹیچرز ہیں ان کا بھی بینیفٹ یہ ہو جاتا ہے کہ مارننگ سے بھی وہ انکم لے رہے ہیں اور ایوننگ سے بھی لے رہے ہیں. جی بہت شکریہ میڈم, آپ نے ہمیں سورس آف انکم جو بتائے کہ ہم ایک اکیڈمی کے تھرو اور دوسرا فی جو ہمیں کلیکشن ہوتی ہے اس کے تھرو ہم اپنے جو ہے انکم جنریٹ کر سکتے ہیں. تو انکم کے اگینسٹ آپ کو پتہ ہے خرچوں کا ہیڈ لازمی آتا ہے, یعنی کہ اب ہمارے خرچے کون کون سے ہوتے ہیں اسکول بزنس کے لیے اسپیشلی, تو ذرا کائنڈلی ان کے اوپر آپ روشنی ڈالیے گا. جی اچھا, جہاں تک ہمارے ایکسپینڈیچرس کی بات ہے, سب سے پہلے تو ہمیں اپنے جو چونکہ رینٹڈ ہماری بلڈنگ ہے, سب سے پہلے ہمیں اس کا رینٹ نکالنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو مین ہمارا ایک خرچہ ہے وہ ہے جی ٹیچرس کی سیلری, اور ٹیچرس کی سیلری کے ساتھ ساتھ آپ کے جو نان ایکیڈیمک جو لوگ ہوتے ہیں جیسے چوکی دار ہیں, جیسے آیا ہیں, جیسے 2 اگر آپ کے گیٹ ہیں جیسے ہمارے پاس ہے تو 2 گیٹ کیپرز ہو گئے, ان کے بھی ایکسپینڈیچرز, ان کی بھی تنخواہیں ہم نے نکالنی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے الیکٹریسٹی بل ہیں اور گیس کا بل ہے اور باقی جو چیزیں ہیں, اور سال میں ایک بار پانی کا بل بھی آتا ہے, تو یہ جتنے بھی ہمارے ہیں ایکسپینڈیچرز وہ بھی کاؤنٹ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, جیسے آپ کا آن اینڈ آف کلاس کے بورڈ جو ہے وہ خراب ہو گئے ہیں, مارکرز آپ کو میرا خیال ہے کہ ہر 2 منتھس کے بعد آپ کو چینج کرنے ہوتے ہیں, انک چاہیے ہوتی ہے. اس طرح کے چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے خرچے بہت زیادہ ہوتے ہیں جس کے لیے آپ کے پاس ایک اچھی سفیشینٹ ایک اماؤنٹ ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ ہمارا یہ ہے کہ ہم
اپنا جو پرنٹر یوز کرتے ہیں اس کا ٹونر سم ٹائم ختم ہو جاتا ہے، اس طرح کی بھی چیزیں. کبھی فرنیچر کی ریپیئرنگ ہماری بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ سم ٹائم اتنی کیئر نہیں کر رہے ہوتے ہیں. اور جیسے ہم نے کلاسز میں LEDs لگوائی ہوئی تھیں، بچے جو ہیں یا سم ٹائم ٹیچرز اس کو صحیح آپریٹ نہیں کر رہے ہوتے، تو اس کا بھی ہم نے دیکھنا ہوتا ہے. اس کی بلڈنگ کی مینٹیننس بھی، جیسے بارش آئی ہے تو اس میں آپ نے پینٹ کروانا ہے، اس طرح کی ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو خرچہ بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن آپ نے سب سے پہلے پریورٹی سیٹ کرنی ہوتی ہے کہ اگر آپ کو پینٹ کی زیادہ ضرورت ہے تو آپ پینٹ پہلے کروائیں گے بنسبت یہ کہ آپ فرنیچر کے اوپر زیادہ پیسے لگائیں. تو وہ پریورٹیز آپ کی اپنی سیٹنگ کی بات ہوتی ہے. جی ہم نے دیکھا کہ بہت سارے خرچے آپ کو جو ہے نا سیلری کے ہیڈ میں اور ادر جو ٹلٹیز بل کے ہیڈ میں پے کرنے پڑتے ہیں. تو ایز اے فیمیل آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے چیلنجز ہماری کمیونٹی یا ہمارا کلچر ایسا ہے جو سپورٹ نہیں کرتا. تو ہمارا یہ کویشچن ہے میم سے کہ وہ بتائیے گا آپ کو ایز اے فیمیل ایک بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے یا ڈیورنگ دی بزنس آپ کو کون کون سے چیلنجز فیس کرنے پڑے؟ جی سر. اچھا جہاں تک رہی چیلنج کی بات، جتنے بھی صرف ایک چیلنج نہیں، بہت سارے چیلنج ہیں ہمارے سامنے. اور سب سے پہلے تو میں بات کر لوں کہ بینگ اے پرنسپل ایک جو چیلنج ہوتا ہے ہمارے لیے کہ ابھی کووڈ میں سب سے پہلے آپ نے اپنے ایکسپینڈیچرس کو کس طرح سے بالکل یعنی ایک اعتدال پسندی میں رہتے ہوئے آپ نے کس طرح سے کرنا ہے کہ آپ کا بزنس بھی چلتا رہے، آپ کے لوگ بھی ڈسٹرب نہ ہو. سب سے پہلے تو ایک مین چیلنج یہ ہے. جہاں تک رہی ایز اے فیمیل چیلنج کی بات، فیمیلز کے لیے یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے پاس لوگ آ رہے ہوتے ہیں، چونکہ ہمارا پبلک ڈیلنگ کا ایک بہت ضروری ایک مین پوائنٹ ہے کہ ہم نے پبلک کو ڈیل کرنا ہے اور بہت زیادہ صبر اور تحمل اور برداشت کے ساتھ. تو بہت سارے لوگ ایسے بھی آتے ہیں جن کو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ ہاں ویسٹیج آف ٹائم ہے ہمارا، لیکن پھر بھی ہم ان کو خندہ پیشانی کے ساتھ بٹھا کے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ہماری کسی بھی بات سے ان کے دل میں یہ بات ہو کہ ہاں جی ہم نے ان کو بھی اچھے سے ٹریٹ کیا ہے. اور فیمیلز کے لیے یہ بھی ہے کہ بہت سارے ایسے جیسے بکس کے جو پبلشرز ہیں ان کے ساتھ ڈیلنگ ہوتی ہے، ان کو ہم اپنی بات سمجھا رہے ہوتے ہیں اور وہ شاید ہمیں اس لیے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ تو فیمیل ہے، چلیں ان کو ٹال سکتے ہیں جتنا تو ٹال دیں. اور جس طرح کہ ہمارا نیو سیشن سٹارٹ ہوتا ہے تو ہمیں بکس کی اور پیرنٹس کی جب وہ وہاں جاتے ہیں تو وہ کافی کمپلین لے کے آتے ہیں کہ جی آپ کی بکس اویلیبل نہیں ہیں. اس قسم کے بھی چیلنج بھی ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں. اس کے علاوہ پیرنٹس کی ساتھ جو میٹنگ ہوتی ہے وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پر جی آپ تو فیمیل ہیں تو آپ کو شاید ہماری بات نہیں سمجھ آ رہی ہے، تو اگر کوئی میل ہوتا تو شاید زیادہ سے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے میلز اور فیمیلز دونوں کو برابری کے سطح پر ہی عقل سے نوازا ہے، تو ہم ان چیزوں کو بھی اکثر فیس کرتے ہیں. لیکن یہ جتنے بھی چیلنجز ہیں اللہ تعالیٰ کے کرم سے شکر الحمدللہ کہ بہترین طریقے سے حل ہو جاتے ہیں. اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فیمیلز آج کل جو ہے اپنے آپ کو سپورٹ کر رہی ہیں، بہت زیادہ پروموٹ کر رہی ہیں اور وہ کسی سے کم نہیں ہیں. تو ہم نے ہارنا بالکل بھی نہیں ہے. جتنی بھی فیمیلز میری سن رہی ہے یہ بات کہ ہم نے بالکل بھی ان سارے چیلنجز سے گھبرانا نہیں ہے، ہم نے آگے بڑھتے جانا ہے اور اپنے آپ کو انشاءاللہ پروو کرنا ہے. جی ایز اے فیمیل چیلنج تو ہم نے دیکھا کہ کافی زیادہ فیس کرنے پڑ رہے ہیں، لیکن جو میل اور فیمیل جو اسپیشلی انسٹیٹیوٹ کے آنرز ہیں ان کو فیس کرنا پڑ رہا ہے وہ ہے کووڈ-19. اس نے کیسے آپ کے بزنس کو جو ہے ہٹ کیا، اس کے اوپر کیسے امپیکٹ ڈالا؟ جی میم اس کے اوپر ذرا ہمیں کائنڈلی بریف کیجیے گا. جی سر، ویسے تو کووڈ کی میں لگاتار ہی بات کرتی رہی ہوں، آپ نے جس طرح سے سنا بھی ہوگا میری ڈسکشن میں، کیونکہ آج کل یہی سب سے زیادہ ایشو ہم فیس کر رہے ہیں. اور آن اینڈ آف ظاہر ہے گورنمنٹ جب اناؤنس کرتی ہے ہماری ہی بہتری کے لیے کہ جی اب کلوز کر لیں اور بچوں کی اور آپ کی حفاظت ہمارے لیے سب سے پہلے ضروری ہے اور مقدم ہے، تو ہم ان کے اناؤنسمنٹ کے اوپر بالکل جو ہے ہم بھی لبیک کہتے ہیں اور ہم بھی فوراً ہی کلوز کر دیتے ہیں. لیکن اس میں یہ ہے کہ ہم نے پھر اسٹارٹ میں یہ بھی کیا کہ کووڈ میں رہتے ہوئے ہم نے آن لائن کلاسز کا بھی ارینج کیا، لیکن آن لائن کلاسز کا اتنا افیکٹ ہمیں نہیں موصول ہو سکا. اور پیرنٹس کی طرف سے بھی کافی کمپلین رہی کہ بچے جو ہیں وہ اتنا زیادہ نہیں کر پا رہے ہیں. اور سیکنڈ بات یہ کہ پھر ہم نے ان کو ہینڈز آؤٹس دینے شروع کر دیے، ان کے اسائنمنٹس جو ہیں وہ ہم نے ان کو دینی شروع کر دی، اور اس طرح سے اسٹوڈنٹس آتے رہے. لیکن ہمارے بزنس جو ہے اس میں ہمیں بہت زیادہ لاس ہوا. نہ صرف یہ کہ اسٹوڈنٹس کی پڑھائی جو سب سے مین آبجیکٹ تھا وہ اس قدر ڈسٹرب ہوئی کہ وہ 1 سال تک ہی ڈسٹرب اب تک
ڈسٹرب ہی ہے. جو ہمارے ٹاپر اسٹوڈنٹس تھے وہ اب جب واپس آئے ہمارے پاس تو ہم یقین نہیں کر سکے کہ یہ وہی والے اسٹوڈنٹس ہیں جو ٹاپ میں رہتے تھے, کیونکہ وہ گھر میں بیٹھے ہوئے انہوں نے ظاہر پڑھائی اس طرح سے نہیں کر سکے, نہ ہی ان کے پیرنٹس ان کو توجہ دلوا سکے. اور یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے, پوری دنیا میں ہی تمام اسٹوڈنٹس میرا خیال ہے اور ان کے پیرنٹس کو یہی پریشانی کا شکار ہیں کہ نہیں پڑھائی ڈسٹرب ہوئی اور نہیں ہو سکی. سیکنڈ بات یہ کہ ظاہر ہے بزنس کی اگر بات کر لی جائے تو کووڈ میں تو بزنس کا بس اب یہ سروائیول کی گیم ہے. ہم ابھی انویسٹمنٹ جو ہم نے کر لی تھی اس کو ہم نے دوبارہ سے یعنی اس کو ہم نے انکریز نہیں کر رہے, ہم صرف سروائیول کی گیم کر رہے ہیں کہ ہم سروائیو ہو جائیں. جی بہت شکریہ. ہم نے دیکھا کہ کووڈ نے کیسے اسکول بزنس اور اس اکیڈمک بزنس کو کیسے ہٹ کیا اور بیڈلی جو ہے وہ امپیکٹ کیا اس کے اوپر. تو نیکسٹ کویسچن جو ارائز ہوتا ہے کہ لیگل فارمیلٹیز کیسے ہیں, اسپیشلی بورڈ سے ایفیلیشن کا کیا کرائیٹیریا ہے, اس کے بارے میں ذرا ہمارے جو ویورز کو کائنڈلی میں بتا دیجیے گا. جی سر, اچھا جہاں تک رہی ایفیلیشن کی بات تو 1 till 5 یعنی پرائمری لیول تک آپ کو ایفیلیشن کی ضرورت نہیں ہوتی. 9th-10th کے جب آپ کے پاس کلاسز ہوتی ہیں تو ان کو ایفیلیشن اسکول ایفیلیشن کرواتا ہے بورڈ سے, چاہے وہ فیڈرل بورڈ سے کروائے چاہے وہ پنڈی بورڈ سے کروائے. اس کے لیے ایک بہت لینتھی اور اچھا خاصا ٹف پروسیجر ہوتا ہے, اس کی ایک فیس بھی ہوتی ہے جو ہم نے جا کے سبمٹ کروانی ہوتی ہے. اس کے علاوہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ڈیٹیل ہے آپ کے اسکول کی, اسٹوڈنٹس کی, ٹیچرس کی